میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر جنتی اور جہنمی طبقے کو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے اور پاپیوں کے لیے جہنم ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن مقدس بالکل واضح بات کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان اچھے اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اگر انسان پاپ کرے، برائی کرے، اللہ کو ناراض کرے تو اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے جسم کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا اگر دنیا کے سارے انسانوں پہ ڈال دے، کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا اگر دنیا کے سارے انسانوں پہ ڈال دے تو ایک گناہ کی ایک سزا دنیا کے سارے انسان مل کر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو سزا نہیں دیتا، صرف سزا کے کچھ اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ڈال دیتا ہے تو انسان اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، انسان تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اللہ رب العزت کا وہ دردناک عذاب جب جہنم کے عذاب کی شکل میں انسان کو دیا جائے گا تو انسان کے اندر وہ قوت کہاں سے پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے جس عذاب کو تیار کر رکھا ہے، کسی کان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے اس عذاب کو وہ سن کر برداشت کر سکے، کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکمل عذاب کو بیان کیا جا سکے۔ اللہ اکبر! فرمایا گیا جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا، اگر دنیا کے جانوروں کو پتا چل جاتا کہ جہنم کے اندر عذاب کیا ہے تو تم اللہ اکبر کسی جانور کے جسم کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے کہ جانوروں کے جسم پر خوف الہی اور خشیت ربانی کی وجہ سے تمہیں گوشت ہی نظر نہیں آتا، ان کی ہڈی سے ان کا چمڑا مل جاتا۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کو جہنم کے بارے میں معلومات ہوئی ان لوگوں نے پوری رات اللہ کے خوف سے رونے میں گزار دی، رب کی خشیت میں گزار دی۔ آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن اور پوری رات اللہ کی خشیت سے یہ کہہ کر کے روتی تھی کہ اللہ میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ حضرت قاسم جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اللہ کے عذاب پر ایک آیت پڑھتی اور اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتی۔ حالانکہ عائشہ صدیقہ کس عورت کا نام ہے؟ وہ اس مبارک خاتون کا نام ہے جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل فرمائی ہے، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بستر طور کے لیے رشک ہے، اس لیے کہ طور پر تو موسیٰ جاتے ہیں اور عائشہ کے بستر پہ جانے موسیٰ جلوگن ہوتے ہیں، طور پر تو توریت نازل ہوتی ہے اور اما عائشہ کے بستر پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ شان والی خاتون کا نام ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ام المومنین نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم دنیا کا کامیاب انسان کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا کر جس کو جنت میں داخل کر دیا وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ تم بڑے سے بڑے لیڈر بن جاؤ، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لو، بڑے سے بڑے مکانات بنا لو، بڑی سے بڑی دکانیں بنا لو، مالوں کو اکٹھا کر لو، قیمتی لباس پہن لو، ایک سے کھانے کھا لو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ جنت میں داخل
نہ فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرتبہ چند نوجوان کھڑے ہیں اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، میرے وہ نوجوان جو پارکوں میں جا کر کے لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے زنا کی پلان بناتے ہیں، میری قوم کے وہ جوان جو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دیتے ہیں، میری قوم کے وہ جوان جو اپنی آنکھوں کو گندے مناظر سے ناپاک اور گندا کرتے ہیں، ذرا وہ دل کے کانوں سے تو سنیں، وہاں جو نوجوان کھڑے تھے وہ زنا کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ عیاشیوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ برائیوں کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ صرف قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ دور رسالت خیر القرون کی بات ہے، چند نوجوان کھڑے ہیں، قہقہا لگا کر ہنس رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، سرکار ابد قرار اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں اور ان جوانوں سے میرے آقا پوچھتے ہیں، کیا تم لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا اور جنت میں داخلے کی اجازت تمہیں مل گئی؟ کیا تم جہنم سے آزاد کر کے جہنم سے آزاد کر کے جہنم سے آزاد کر کے تم جنت میں داخل کر دیے گئے ہو یا اس کی اجازت تمہیں مل گئی ہے؟ ان جوانوں نے کہا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، نہیں نہیں، ہمیں تو جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ ابھی تک کے نہیں ملا۔ آقا فرماتے ہیں، ان لوگوں پر مجھے افسوس ہے کہ جن کو ابھی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملی اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ان جوانوں کو کسی نے مدینہ منورہ میں قہقہا لگا کر کے ہنستے نہیں دیکھا۔